السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 سے لے کر 20 تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف، تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد بھی قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں، ارے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ مگر وہ کہتا ہے، یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی قماش کے ہو گزرے ہیں، انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے۔ بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے۔ ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا۔ اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کیں، ان کی پاداش میں آج ذلت کا عذاب تم کو دیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسے کہ پچھلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا جو اپنے والدین کے احسان کو یاد رکھتے ہیں اور پھر وہ ان کی حتی الامکان خدمت بجا لاتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان انسانوں کا ذکر کر رہا ہے جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے، ان کے احسان کو احسان نہیں سمجھتے اور یہ کہہ کر نکل جاتے ہیں کہ آپ نے فرض ادا کیا، کیا کوئی احسان نہیں کیا ہم پر۔ تو یہ ایک بہت بڑی نالائقی ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان یعنی والدین سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کا جملہ نقل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، اف، تنگ کر دیا تم نے، تم یہ خوف دلاتے ہو کہ مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ تو اندازہ لگائیے کہ ایسے نالائق لوگ، ان کی ذہنیت کیا ہوتی ہے، ان کا رویہ کس طرح ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ ماں باپ کے احسان کو مانتے ہی نہیں، ان کی ذرا سی کوئی بات ناگوار گزر جائے تو ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، اور پھر نہ صرف ان کے ساتھ اس طرح کا برا رویہ اختیار کرتے ہیں، بلکہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چونکہ اس بات پہ یقین ہی نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو اس بات کو بھی ان کے سامنے پھر جھٹلاتے ہیں کہ یہ سب بیکار باتیں ہیں، یہ تم کیا بات کر رہے ہو کہ قیامت کے بعد ہمیں جنت ملے گی، ہم تمہارا خیال کریں گے، تو یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ اس طرح کی وہ کافرانہ باتیں کرتے ہیں، یعنی ایک تو ماں باپ کے ساتھ برا رویہ، پھر اوپر سے اس طرح کے کافرانہ بات اور جملے، لیکن اس کے جواب میں پھر بھی والدین ان کی بھلائی چاہتے ہیں، ان کو پھر بھی دہائی دیتے ہیں کہ خدا کے واسطے تم مان جاؤ، ایسی باتیں نہ کرو۔ لیکن وہ ایسے بد نصیب لوگ جن کے پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کا فیصلہ کر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ ماں باپ کتنی بھی دہائی دیں، لوگ کتنا بھی سمجھائیں، رسول نبی کتنا بھی نصیحت کریں، وہ کتنے بھی یہ کتابیں پڑھیں، ان کے آیات پڑھیں، لیکن ان پہ اثر ہونے والا نہیں ہے۔ نالائق لوگ نالائق ہی رہیں گے اور وہ سدھر کے نہیں دیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ
پھر یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا کہ جنہوں نے نہ ماں باپ کی قدر کی اور نہ پھر ہماری آیات کو انہوں نے ان پر یقین کیا اور ان پر عمل کیا. تو ایسے لوگ گھاٹے میں رہنے جانے والے ہیں. یقیناً سراسر نقصان ہے. کچھ ظاہر ہے کہ کچھ عرصے کی زندگی تو وہ عیش و آرام میں گزار لیں گے, ماں باپ کو جھڑک کے, آیتوں کو چھٹلا کے, عیاشی میں پڑھ کے کچھ وقت ان کا زندگی کے گزر جائے گا, اور ہو سکتا ہے عیاشی میں ہی گزر جائے. لیکن پھر جب وہ مر کے اللہ کے تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو پھر کیا جواب دیں گے وہ؟ پھر ان کے حصے میں کیا آئے گا؟ کچھ نہیں. اور پورا پورا بدلہ ان کو ان کے اعمال کا دیا جائے گا. اور جب وہ آگ کے سامنے ان کو کھڑا کیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی جو نعمتیں تھیں وہ تم دنیا میں تم نے اٹھا لیں. یعنی جو عیاشیاں تم کرنا چاہتے تھے, جو آرام کرنا چاہتے تھے, عیش کرنا چاہتے تھے, وہ تم نے دنیا میں حاصل کر لیا. اب یہاں تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. یہاں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی سزائیں ہیں اور اس کے عذاب ہے. تو اب تمہیں اسی کا مزہ چکھنا ہے, کیونکہ تم نے اس وقت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. جو کچھ بھی کیا تم نے اسی زندگی کے لیے کیا اور پھر اس سے فائدے اٹھا لیے. اس زندگی کا جب بھی تم سے کہا گیا تم نے نہ اس کے بارے میں سوچا اور نہ اس کے بارے میں کچھ کیا. یہاں تک کہ محترم ترین ہستیاں جو ماں باپ ہیں ان کا بھی تم نے کوئی لحاظ نہیں کیا, ان کو بھی جھڑکا, ان کو بھی دھتکارا, ان کی نصیحت بھی قبول نہیں کی اور تکبر کرتے رہے زندگی میں. ظاہر ہے تکبر ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان ایسی باتوں کو جھٹلاتا ہے, انکار کرتا ہے, ان پہ عمل نہیں کرتا, اچھی باتوں کا اس پہ اثر نہیں ہوتا. اسی وقت جب انسان تکبر میں ڈوبا ہو. اور اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہے, بڑی چیز سمجھتا ہے, وہ دنیا میں ہو سکتا ہے بڑی چیز بن گیا ہو, بڑے اونچے درجے پہ فائز ہو گیا ہو, اس کو اقتدار حاصل ہو گیا ہو, لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ وہ ہے تو انسان ہی جس کو ایک ماں باپ نے پیدا کیا ہے تو وہ انسان ہی جس کو اللہ نے اس دنیا میں لایا, اور پھر واپس اسی کے پاس جانا ہے. اور پھر جب اس کے پاس واپس جائے گا تو پھر اسے اپنے اس تمام نالائقی کے رویے کی پوری پوری سزا ملے گی. وہ فائدے صرف ان وقتی طور پر اٹھا لے گا اپنے ان کاموں سے جو وہ ناجائز کام کرتا رہا ہے. اور پھر فرمایا جا رہا ہے آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا. یعنی عام عذاب تو عام برائیوں کا ملے گا ہی, ہر برائی کا عذاب کے بدلے میں عذاب ملے گا, لیکن ذلت کا عذاب دیا جائے گا. یعنی تمہیں ذلیل بھی کیا جائے گا ساتھ میں کہ تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے, تکبر میں تھے, آج اس کا بدلہ چکو. اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے محفوظ رکھے اور ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے تاکہ ان کا اتنا برا انجام نہ ہو. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.